السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز مکرم ناظرین و سامعین، عقیدہ واسطیہ کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے، اور ہماری گفتگو اللہ رب العالمین کی ایک عظیم صفت محبت کے تعلق سے چل رہی ہے کہ اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ لیکن ہمارا اور آپ کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، نیک اعمال سے محبت کرتا ہے، ایسے ہی فرشتوں سے، انبیاء سے، ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ آج ہماری گفتگو بھی اسی سے متعلق ہوگی، اور آج جس آیت کریمہ کی شرح ہم آپ کے سامنے کریں گے اور اس کی تفسیر، وہ آیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی صفت جو محبت کی ہے اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد اور اس کلام کا معانی کا ترجمہ یہ ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے۔ یہاں دین سے مراد دین اسلام ہے، کیونکہ یہی اصلی دین ہے، انسانوں کا اصلی گھر یہی ہے۔ ہمارے ہاں ایک اصطلاح چلی گھر واپسی کی، لوگ گھر واپسی سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ شرک اور کفر لے رہے ہیں، کہ لوگ پھر اسی کفر اور شرک کے اندر آ جائیں، اسے لوگ ہمارے ملک میں گھر واپسی کہتے ہیں۔ کفر اور شرک یہ مسلمانوں کا گھر نہیں ہے، انسان کا اصل گھر توحید اور سنت ہے۔ اس کائنات کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے، نبی تھے، موحد تھے، اس لیے یقیناً گھر واپسی ہونی چاہیے۔ لیکن کون سا گھر؟ توحید والا گھر، اللہ تعالیٰ کی عبادت والا گھر، یہ اصل گھر ہے، یہی انسان کی اصل ہے۔ جی، اسی کو گھر واپسی کہنا چاہیے حقیقت میں، کیونکہ کفر اور شرک تو بعد میں پیدا ہوا ہے کہ نہیں؟ نہیں جانتے اس حقیقت کو؟ پہلے دنیا میں شرک نہیں تھا، دنیا میں شرک بعد میں آیا ہے۔ تو اصلی جو چیز ہے دنیا کی وہ توحید ہے، اللہ پر ایمان ہے۔ اصلی گھر یہ ہے دنیا کے اندر کہ انسان توحید کے گھر میں رہے، توحید کے سائے میں رہے، اور جو دنیا میں توحید کے گھر میں رہے گا، شرک سے محفوظ رہے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں جو گھر ہے جنت کا، وہ گھر اسے نصیب کرے گا۔ تو یہاں پر دین سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی اپنا دین چھوڑ دے، نہیں، کیونکہ اصل دین ہمارا دین اسلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے موحد، لہذا جو ان کا دین تھا، ہم سب انہی کی اولاد ہیں، تو ہم سب کا دین بھی ہونا چاہیے۔ ان کا دین دین توحید تھا، لہذا دین اسلام سے، دین توحید سے جو مرتد ہو جائے اس کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ اگر کوئی کفر اور دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چھوڑ کر کے دین اسلام میں آ جائے، اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ مرتد ہو گیا، اسے کہیں گے وہ اپنے اصلی گھر میں واپس آیا ہو۔ اس کا جو اصلی گھر ہے توحید کا، اللہ پر ایمان کا، نبیوں پر ایمان کا، اس اصل گھر کے اندر وہ آیا ہے۔ جی ہاں، تو یہاں پر دین سے مراد دین اسلام ہے، کہ دین اسلام سے جو مرتد ہو جائے، دین اسلام کو چھوڑ دے اور پھر کفر کا اور شرک کا راستہ اختیار کر لے۔ اگر کوئی کر لے گا تو اس میں اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سب کا خالق اور مالک ہے، وہی سب کا معبود حقیقی ہے۔ اللہ کی بے شمار مخلوق ہیں جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتی ہیں، بے شمار مخلوق ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کی عبادت کے محتاج ہیں۔ اللہ کی عبادت کریں گے
اللہ کی توحید پر گامزن رہیں گے تو اس کا فائدہ ہمیں آخرت کے اندر تو ملے گا ہی، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے، دین کو چھوڑ کر کے کفر اور شرک اور گمراہی کے راستے کو اختیار کر لے، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ رب العالمین ایسی قوم لے کر کے آئے گا۔ یہ تم نہ سمجھنا کہ تم نے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کا دین ختم ہو جائے گا، نہیں، اللہ کا دین قیامت تک باقی رہے گا۔ جب تک دنیا میں انسان ہے اللہ تعالیٰ کا دین رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کے رکھا اور غالب رہے گا بھی۔ اس لیے نہ سمجھنا کہ اگر مرتد ہو گئے دین ختم ہو جائے گا، اللہ کا دین ختم نہیں ہوگا، اللہ کا دین باقی رہے گا، قیامت تک باقی رہے گا اللہ رب العالمین کا دین۔ جب تک دین دنیا کے اندر مسلمان ہیں، موحدین ہیں، تب تک دنیا باقی ہے۔ جس دن اللہ کا دین نہیں رہے گا دنیا کے اندر، اللہ کی کتاب قرآن نہیں رہے گی دنیا کے اندر، تو دنیا بھی قائم نہیں رہے گی، دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ رب العالمین دوسری قوم لے کر کے آئے گا، یحبہم، اللہ تعالیٰ اس قوم سے محبت کرے گا، ویحبونہ، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے بھیجے ہوئے دین پر عمل کرنا، پابندی سے اس پر استقامت کے ساتھ جمے رہنا، ڈٹے رہنا، یہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل۔ دعویٰ صرف کافی نہیں ہے، ہر انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ دعویٰ کافی نہیں ہے۔ دعویٰ کے لیے دلیل چاہیے، اور دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنا، توحید پر قائم رہنا، شرک نہ کرنا، بدعات اور خرافات نہ کرنا، اور فرائض کو واجبات پر عمل کرنا، پابندی کرنا، جو ہمارے نبی نے کیا اس کو کرنا، جو نہیں کیا اس کو چھوڑ دینا، اللہ نے جو حکم دیا اس حکم پر عمل کرنا، جس سے دور رہنے کا حکم دیا ان چیزوں سے دور رہنا، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ایسی قوم لے کر کے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا۔ یہاں ثابت ہوتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے، لہذا ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ کن لوگوں سے؟ موحدین سے، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، انبیاء، صالحین، متقین، پرہیزگار، محسنین، منیبین، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ کی طرف انابت کرنے والے، توابین، توبہ کرنے والے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جو توبہ کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کے دربار میں آتا ہے، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اس آیت سے بھی ثابت ہوا، اس سے پہلے بھی جو آیتیں پیش کی گئی ان آیتوں کے اندر بھی یہ بات بیان کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم لے کر کے آئے گا۔ اگر لوگ مرتد ہو جائیں، دین چھوڑ دیں، اللہ دوسرے لوگوں کو لے کر کے آئے گا۔ تاریخ اس کی گواہ موجود ہے کہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اگر کوئی قوم جس نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، اللہ کے دین کی مدد چھوڑ دیا، اللہ نے اس کے بدلے دوسری قوم پیدا کیا، دوسرے لوگوں کو اللہ رب العالمین یہ سعادت نصیب فرمائی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے محنت کی، کوشش کی، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے انہوں نے محنت کی۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا فضل ہوگا اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کچھ کام آ جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوگا۔ اس میں ہمارے لیے کوئی اس کی بات نہیں ہے فخر اور غرور کی، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کا احسان کہ اللہ کے دین کے لیے ہم کچھ کام آ گئے، اللہ نے اپنے دین کے لیے ہمیں کچھ استعمال کر لیا، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری قوم لے کر کے آئے گا، اور وہ دوسری قوم آ کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کو دنیا میں غالب کرے گی، اس پر عمل پیرا ہوگی۔ اب وہ دوسری قوم کہاں سے آئے گی؟ وہ زمینوں سے نہیں پیدا ہوگی، پہاڑوں سے نہیں پیدا ہوگی، نہ آسمان سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو نازل کرے گا۔ وہ قوم ہمارے ہی میں سے ہوں گے، ہم مسلمانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، اور جو کافر ہیں مسلمان ہیں ان میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ انہیں دین کی توفیق دے گا، مسلمان ہوں گے، دین کے لیے کام کریں گے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں نئے نئے مسلمان ہیں، ایک مسلمان سے زیادہ جذبہ ہے ان کے یہاں دین کے پہنچانے کا۔ ابھی کل ہماری ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، بتا رہے تھے کہ جو ہے کوئی فیملی ہے مسلمان ہوئی، اور وہ دین کی تبلیغ اور دین کے نشر و اشاعت کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں، اور مسلمانوں سے کہہ رہے کام تمہیں کرنا چاہیے لیکن تم نے وہ کام نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو دین کی توفیق دے گا۔ اللہ نے دیا کہ نہیں دیا کافروں کو؟
مکہ کے مشرکین، اللہ ان کو دیا، دین کے دشمن، نبی کے دشمن، اللہ کے دشمن، اللہ ان کو توفیق دیا، انہوں نے دین کو آگے بڑھایا، دین کی نشر و اشاعت کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم میں سے بھی کسی سے کام لے سکتا ہے جو اسلام، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، سوئے ہوئے ہیں، غفلت میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بیدار کرے گا اور وہ دین کے لیے کام کریں گے۔ یا تو وہ لوگ جو نئے مسلمان ہو رہے ہیں، یہ دولت ان کو نعمت مل رہی ہے۔ جب انسان کی دولت کی قدر کب کرتا ہے انسان؟ جو چیز اس کے پاس نہیں ہوتی اس کی قدر کرتا ہے، لیکن جب اس کے پاس کوئی دولت رہتی ہے ہمیشہ سے تو اس کی قدر نہیں کرتا ہے۔ جو انسان، جو بچہ مال میں پلا ہوا ہو، اس کے ہاں مال کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی جو دین اسلام کے اندر پیدا ہو رہے ہیں لوگ، ان کے ہاں اسلام کی وہ اہمیت نہیں رہ گئی، وہ جذبہ نہیں رہ گیا ہے، لیکن جو ہونا چاہیے واقعتاً وہ جذبہ کم ہوتا جا رہا، سرد پڑتا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نئے مسلمانوں کو، نئی قوم کو، کفار و مشرکین کو دین کی قبول کرنے کی توفیق دے گا اور خود دین کا کام کریں گے، یا مسلمانوں ہی میں اللہ تعالیٰ جذبہ ڈالے گا، اللہ کے دین کا علم حاصل کریں گے، اللہ کے دین کی پھیلانے کی اشاعت کی کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے کر کے آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، باقی رہے گا۔ کسی کے مرتد ہو جانے سے دین ختم نہیں ہوگا، یہ سمجھ لیں ہم لوگ، کہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، جو دنیا کا خالق اور مالک، اس کا دین ہے یہ۔ اس لیے جو مرتد ہو رہے ہیں وہ اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں، وہ اپنا، ان کا انجام برا اور بھیانک ہوگا، ان کے لیے نقصان ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ کی بے شمار مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات کرنے والی ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والے۔ اللہ نے ایک صفت یہ بیان کی ایسی قوم کی کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرے، یہ کتنا بڑا فضل اور کتنا بڑا احسان، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اگر جسے بادشاہ جس سے محبت کرے، پیار کرے، تو آدمی کے لیے فخر اور شرف کی بات ہوتی ہے، اور آدمی تو بڑے آدمی سے محبت کرنے کی بات کرتا ہے اور اس کے دل کے اندر ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے محبت ہے۔ لیکن اگر بڑا انسان جو یعنی ملک کا سربراہ ہو یا بادشاہ ہو، حکمراں ہو، اگر وہ کسی سے محبت کر رہا ہے تو اس میں کتنے بڑی عظمت ہے یہ اور بڑے شرف کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب کا خالق ہے، سب کا معبود حقیقی ہے، وہ اگر ان سے محبت کر رہا ہے ایسے لوگوں سے تو ان کی سعادت کے کیا کہنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین، یہ مومنوں پر کیا ہوں گے؟ نرم ہوں گے۔ عزت علی الکافرین، کافروں پر سخت ہوں گے۔ مومنوں پر نرم ہوں گے، یہ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، لیکن مومنوں کے تعلق سے ان کے یہاں نرمی ہوگی، کیونکہ وہ بھی صاحب ایمان ہیں اور اس طریقے سے اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہیں، تو ان کا زیادہ حق بنتا ہے، تو ان کے ساتھ زیادہ نرمی کا مظاہرہ ہوگا، زیادہ ان کے ساتھ آسانی ہوگی، ان کو دیکھ کر کے انہیں خوشی ہوگی کہ ہمارے دینی بھائی ہیں، مومن بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، خوشی ہوگی ان کو۔ تو اس طریقے سے ان کے لیے وہ نرم ہوں گے، اور جو کیا ہوگے، کافروں کے اوپر کیا ہوں گے؟ سخت ہوں گے۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے دوسری آیت کے اندر بیان کی ہے قوم بدلنے کے تعلق سے، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم نے دین سے اعراض کر لیا، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے علاوہ دوسری قوم کو لے کر کے آئے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، کہ نہ دین پر عمل کرنے والے، نہ دین کی طرف بلانے والے، وہ ایسے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ دین پر عمل پیرا بھی ہوں گے، اس کا علم حاصل کریں گے اور دین کی طرف لوگوں کو بلائیں گے بھی وہ لوگ۔ اگر تم نے اعراض کیا تو دین چھوڑ دیا، دین پر عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو لے کر آئے گا اور اللہ تعالیٰ یہ کام ان سے لے گا۔ جی ہاں، تو اللہ فرماتا ہے کہ اذلۃ علی المؤمنین، یہ مومنوں پر کیا ہوں گے؟ نرم ہوں گے، اور کافروں کے اوپر سخت ہوں گے۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے سورہ فتح کے اندر بیان کی ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہے، کن کے ساتھ؟ صحابہ جو نبی پر ایمان لانے والے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ جی ہاں، کافروں پر کیا ہیں؟ سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ یہ دوسری سورہ فتح کے اندر اللہ رب العالمین یہ صفت صحابہ کی، اہل ایمان کی بیان کی ہے۔ اس میں جو صحابہ ہیں ان کا مرتبہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کی نبوت کی دلیل کے طور پر صحابہ کو پیش کیا ہے۔
اللہ نے کیا فرمایا کہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیا دلیل دیا؟ والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ دلیل ہیں نبی کے برحق ہونے کی، نبی کے سچے ہونے کی، صحابہ دلیل ہیں۔ کون سے؟ جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی ان پر ایمان لانے والے ہیں، جو کافروں پر سخت ہیں اور مومنوں کے لیے کیا ہیں؟ نرم دل ہیں۔ یہ صحابہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ پھر اللہ کیا بیان فرماتا؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ یہ اہل ایمان کی، اس قوم کی جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، ان کی اللہ رب العالمین نے نشانی بیان کی، ایک صفت کہ یجاہدون فی سبیل اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ جب جہاد کا لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً اس طرف ایک بات آتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد سے مراد کیا ہے؟ جنگ کرنا، قتال کرنا، لڑائی کرنا۔ یہ بھی ایک جہاد ہے اور اس کا عام معنی ہے یہ، لیکن اس جہاد کا بھی مقصد قتل کرنا نہیں ہے لوگوں کو، نہ ہی خون بہانا ہے، نہ اس جہاد کا مقصد خوریزی کرنا ہے، بلکہ اس کا مقصد بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنا، اللہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں میں پھیلانا، اور جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنا۔ بہت سارے لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن ملک کا سربراہ ہے، بڑے لوگ ہیں نہیں قبول کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے ڈر سے اسلام نہیں قبول کر رہے ہیں۔ اس لیے اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے یہ فرض کیا گیا، یہ چیز ہے مشروع قرار دی گئی دین اسلام کے اندر۔ اس کا مطلب قتال کرنا نہیں ہے، لڑائی اور جھگڑا کرنا نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب آپ جاتے تھے کسی قوم پر حملہ کرنے کے لیے تو آپ کیا کرتے؟ اگر رات میں پہنچتے تھے تو دن کا انتظار کرتے تھے، صبح کا، کہ ہو سکتا ہے یہ قوم مسلمان ہو، اور جب فجر کا وقت ہوگا، اذان ہوگی، تو اس کا مطلب یہ کہ بستی والے مسلمان ان پر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر حملہ کرنے سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے کہ اسلام قبول کر لو، اللہ کے دین میں آ جاؤ، شرک چھوڑ دو، کفر چھوڑ دو، جو تمہارا رب اور خالق ہے اس کے دین کو اپنا لو۔ اگر قبول کر لیں الحمدللہ، اگر نہیں قبول کریں گے تو کہیں گے آپ اپنے دین پر رہو، لیکن جزیہ دو، ٹیکس دو، ہم تمہارے جان کی، تمہاری عزت کی، تمہارے مال کی، تمہارے گھر کی، تمہاری عورتوں، بہو بیٹیوں کی، ہم سب کی حفاظت کریں گے، اور اس حفاظت کے بدلے ہم تم سے جزیہ لیں گے۔ وہ اپنے دین پر رہ سکتے ہیں جزیہ دے کر کے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ نہ اسلام قبول کریں، نہ جزیہ دینے پر راضی ہوں، تب ہم اور آپ آپس میں قتال کریں گے۔ تو قتال، جہاد کا مطلب خون ریزی نہیں ہے، جہاد کا مطلب خون بہانا نہیں ہے، لوگوں کا قتل کرنا مقصد نہیں ہے۔ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ جو رکاوٹ ہے دین اسلام کی نشر و اشاعت میں، جو لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، نیچے والے لوگ ہیں، مالدار نہیں ہیں، بڑے لوگ نہیں ہیں، بڑے لوگ دباؤ ڈالے ہوئے ہیں کہ نہیں اسلام نہیں قبول کرنا ہے، اس رکاوٹ کو دور کرنا ہے بس۔ یہ مطلب نہیں ہے اس کا جہاد کا کہ ہم کہ لوگوں کا خون بہانا، لوگوں کا قتل کرنا۔ اس لیے آپ دیکھیے پوری جنگ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ لڑی ہے، آپ دیکھیں کتنے لوگ قتل ہوئے کافروں کے، بہت معمولی لوگ، بہت زیادہ لوگ نہیں قتل ہوئے، زیادہ سے زیادہ جو ہے 1200-1300 آدمی کا ذکر آتا ہے 10 سالہ جو ہے دور میں۔ آج تو ایک فساد ہوتا تو لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، یا لڑائی ہوتی ہے، عالمی جنگ ہوئی پہلی کتنے لوگ مارے گئے، دوسری عالمی جنگ میں کتنے لوگ مارے گئے، آپ دیکھیے ہے کہ نہیں ہے۔ ہیروشیما پر بم پھینکا گیا، کتنے لوگ مارے گئے، لاکھوں لوگ مر گئے، ایک سیکنڈوں میں، چند منٹوں کے اندر لاکھوں لوگ مر گئے۔ جی ہاں، تو اس لیے یہ جہاد کا مطلب قتل کرنا نہیں ہے، جہاد کا مطلب لوگوں کو مارنا نہیں ہے، جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی نشر و اشاعت میں جو رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو دور کرنا ہے، تاکہ لوگ آزادی کے ساتھ دین اسلام کو قبول کر لیں، بس یہ اس کا مقصد ہے۔ تو جہاد جو اللہ فرماتے یجاہدون فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں وہ جہاد کریں گے، تو جہاد کا مطلب صرف یہ نہیں ہے قتال کرنا، یہ تو اس کا معنی عام ایک ہے، اور ایک خاص معنی اس کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی بہت ساری انواع اور اقسام ہیں۔ اس میں ایک قسم یہ ہے کہ اپنے نفس سے جہاد کرنا۔ اپنے نفس سے جہاد کیا ہے؟ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرے۔ علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی کہ نہیں کرنی پڑتی؟ جہاد کے معنی ہی ہوتے ہیں محنت کرنا، کوشش کرنا،
اللہ نے جو طاقت دی ہے اپنی طاقت بھر اسلام کے لیے اس کو استعمال کرنا، اسی کو جہاد کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی جہاد ہے کہ انسان اللہ کے دین کا علم حاصل کرتا ہے۔ آج تو علم حاصل کرنا بہت آسان ہے، ہم جو ہے اے سی میں مکیف میں بیٹھ کر کے مسجد میں مدرسے میں علم حاصل کر لیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں کتنا اسلام کا علم حاصل کرنا مشکل تھا، لوگ مہینوں کا سفر کرتے تھے بھوکے پیاسے، ایک ایک حدیث کے لیے جو ہے 3,000 کلومیٹر کا سفر کرتے تھے۔ مدینہ سے لوگ جاتے تھے فلسطین، مصر جاتے تھے، جارڈن جاتے تھے، اردن جاتے تھے ایک حدیث سننے کے لیے کہ ایک حدیث فلاں صحابی کے پاس ہے۔ یمن جاتے تھے لوگ، محدثین نے کتنی محنت کی ہے ایک ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ آج بڑی آسانی سے ہم کو علم مل جاتا ہے، مدرسے قائم ہیں، اساتذہ خود آ جاتے ہیں، پڑھا کر کے چلے جاتے ہیں، اے سی ہے، ساری چیزیں ہیں، ساری سہولتیں موجود، پہلے چیز نہیں تھی۔ تو اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جہاد کرنا پڑتا تھا، صبر کرنا پڑتا تھا، محنت کرنی پڑتی تھی۔ علم حاصل ہو گیا، عمل کرنے کے لیے بھی انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، عمل کے لیے محنت کرنی ہے۔ آپ حج میں جائیں گے محنت ہے، عمرہ کرنے جاتے ہیں محنت ہے، نماز وضو کرنا ہے، ٹھنڈا پانی ہے، آپ کو صبر کرنا ہے، گرم نہیں پانی ہے، گرمی ہے، سخت دھوپ ہے، نماز پڑھنا ہے، گرم پانی چہرہ جھلس جائے گا، وضو کریں گے، کرنا ہے وضو آپ کو، یہ بھی محنت، یہ بھی صبر ہے۔ اس کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ بھی ایک جہاد ہے، بہت بڑا جہاد ہے یہ، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا۔ جی اس لیے آپ دیکھیے سورہ فرقان جو آیت ہے یہ مکی آیت ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ فرماتا ہے فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، کافروں کی اطاعت نہ کرو، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، ان کافروں سے بڑا جہاد کرو۔ جو جہاد قتال والا ہے کہاں اس کی مشروعیت ہوئی ہے؟ مکے میں، مدینے میں؟ جی مدینہ میں ہوئی ہے نا جہاد کی مشروعیت، مکہ میں جہاد نہیں تھا، کہ تھا مکہ میں، لیکن اللہ نے یہاں کیا فرمایا؟ بڑا جہاد، کافروں سے بڑا جہاد کرو۔ کیا بڑا جہاد کرو؟ ان کو دین کی دعوت دو، دین کی طرف بلاؤ قرآن کے ذریعے سے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ، اس قرآن کے ذریعے سے جہاداً کبیرہ، بڑا جہاد کرو۔ کن سے؟ مشرکین سے، کفار سے۔ کیسے بڑا جہاد کریں گے؟ ان کو دین کی طرف بلائیں گے، اپنے اخلاق سے، اچھے معاملے سے ان کو دین کی طرف بلایا جائے گا، یہ بڑا جہاد ہے۔ یہ جہاد مدینہ کے اندر اس کی مشروعیت ہوئی، سن 2 ہجری کے اندر پہلی جنگ بدر، سن 2 ہجری ماہ رمضان میں، اس سے پہلے یہ جہاد نہیں تھا۔ کون سا جہاد تھا؟ جو جہاد ہمیشہ کے لیے فرض ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنا، اپنی استطاعت بھر اس کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ جہاد میرے بھائی، اس کو اللہ نے بڑا جہاد کہا ہے، کیونکہ مکے کے اندر لڑائی نہیں تھی، جہاد نہیں تھا، بیچارے مسلمان خود کم تعداد میں تھے، چپ کے اسلام پر عمل کرتے تھے، تو اللہ نے کہا ان کے ساتھ، ان سے تم اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد کرو۔ تو یہ بھی بڑا جہاد ہے، دین پر جو کی طرف لوگوں کو بلانا۔ ایسے ہی دین کی طرف بلانے میں جو مشکلات اور پریشانیاں ہیں ان پر صبر کرنا، یہ بھی جہاد ہے، یہ بھی کیا؟ یہ بھی جہاد ہے۔ تو جہاد صرف وہی نہیں ہے جو ہمارے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے، قتال نہیں، یہ بھی جہاد ہے میرے بھائیوں، کیونکہ جہاد کی بہت ساری انواع اقسام ہیں۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے شیطان سے جہاد کرنا ہے، ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، دلوں میں آپ کے شہوات ڈالے گا، عورتوں کی محبت، دنیا کی محبت، مال کی محبت، اولاد کی محبت، اس محبت کے اندر انسان اندھا ہو جاتا ہے، دین کو چھوڑ دیتا ہے، شیطان کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں؟ اس کی محبت میں، لوگوں کی محبت، دنیا داری، یہ ساری چیزیں شیطان، تو اس طریقے سے اس سے جہاد کرنا ہے۔ شہوات کے فتنے ہیں، یہ شبہات کے، آپ کے دل کے اندر شبہ پیدا کرے گا دین کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے۔ اللہ موجود ہے تو اللہ کو دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ نہیں دیکھ رہے، اس کا مطلب اللہ نہیں ہے، اللہ پر کیوں تمہارا ایمان؟ شک ڈالتا ہے۔ جی ہاں، اللہ نے سب کو پیدا کیا، اللہ نے کو کس نے پیدا کیا، اللہ کب سے ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کے سوالات شیطان انسان کے دماغ میں ڈالتا۔ یہ شبہات کے فتنے، شبہات کے فتنے شہوات سے بڑے ہوتے ہیں۔ شہوات کے فتنوں کا تعلق دنیا سے ہے، مال سے، شرمگاہ سے، دولت سے، اولاد سے، بیوی سے، دنیا سے اس کا تعلق ہے۔ شہوات کے فتنے، شبہات کا فتنہ دین سے متعلق ہے، یہ شبہات کے فتنے سب سے بڑا فتنہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو شیطان سے ہم کو جہاد کرنا ہے۔ فجر کی اذان ہو رہی ہے، نیند آ رہی ہے، شیطان کہہ رہا سو جا، ابھی چلے جانا، بہت ٹائم، ابھی 20 منٹ امام صاحب انتظار کرتے ہیں، ابھی جانے سے کیا کرو گے، سو جاؤ، بعد میں چلے جانا۔ اب انسان سو جاتا ہے، پھر جماعت چھوٹ جاتی ہے، اس کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی اکیلے ہی آپ حق پر ہیں،
پوری دنیا شرک کر رہی ہے، سب قبروں پر جا رہے ہیں، سب بدعات کر رہے ہیں، سب جو ہے مزار پرستی کر رہے ہیں، کیا صرف آپ ہی مسلمان ہو؟ صرف آپ ہی توحید والے ہو؟ کیا صرف آپ کی، کیا ان لوگوں کی نجات نہیں ہوگی؟ انسان کے اندر شیطان شبہات پیدا کرتا ہے، شرک پر رہو، بہت ساری دنیا ہے، کیا ہو جائے گا بھائی، ان کا جو ہوگا وہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا، کیا مسئلہ ہے؟ یہ سب لوگ جاہل ہیں، یہ سب لوگ باطل پر ہیں، یہ سب لوگ کیا ہیں؟ بیوقوف اور پاگل ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ڈاکٹریت کی ڈگری ان کے پاس ہے، مصر سے، دنیا سے بڑے بڑے یونیورسٹیوں کی ڈگریاں ہیں، قرآن کے مفسر ہیں، قرآن کے قاری ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، بہت علم ہے، محدث ہیں، قبروں پر جاتے، بدعات کرتے، خرافات کرتے، شرک کرتے، تم کون سے بڑے علامہ ہوگے؟ کیا تم نے پڑھ رکھا ہے؟ وہ لوگ جو ہوگا وہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا، کیا مسئلہ ہے؟ یہ سب شبہات کے فتنے ہیں جو شیطان ہمارے دل و دماغ کے اندر ڈالتا ہے۔ اس لیے جہاد کرنا، شیطان سے بھی جہاد کرنا انسان کو، یہ کم معمولی جہاد نہیں میرے بھائیوں۔ ایسے آپ دیکھیے جو اہل بدعہ ہیں، خرافات والے، ان سے جہاد کرنا، ان کو دین کی طرف بلانا، سنت کی طرف بلانا، توحید کی طرف بلانا، یہ معمولی بات ہے آج کے دور میں، ہے کہ نہیں؟ علم حاصل کیجئے اور ان کو بلائیے، جو ہے دین اسلام کی طرف۔ منکر ہو رہا، برائی ہو رہی ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دی، اس کو آپ ہاتھ سے روکیے۔ جیسے آپ گھر کے گارجین ہیں اور جو ہے بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، 10 سال کا ہو کے ماریے اس کو، اللہ نے پاور دیا آپ کو، ہے کہ نہیں ہے؟ عورت پردہ نہیں کر رہی ہے، بچی پردہ نہیں کر رہی ہے، بیکار قسم کے کپڑے پہنتی ہے بچی، آپ پہنا رہے ہیں، آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہم اپنی بچیوں کے جو ہے بربادی کا ذمہ دار ماں باپ زیادہ ہوتے ہیں، بچپن سے ہم ان کو ایسے عادی بنا دیتے ہیں کپڑوں کے، جب بچے بڑی ہو جاتی ہے تو پھر وہ آپ اس کو حشمت والا اور عفت اور پاک دامنی والا کپڑا پہناؤ گے، وہ نہیں پہنے گی۔ جب آپ نے بچپن سے اس کی تربیت نہیں کی تو بڑے ہونے کے بعد کیا کر پائیں گے آپ نے پہلے کیوں ہم کو پہنایا، اب کیوں پہنا رہے ہو؟ اب میں اس میں وہ نہیں لگتا، مجھے اب اس میں آرام نہیں لگتا، مجھے اسی کپڑا چاہیے، کیا کریں گے آپ؟ اس لیے جو ہے اللہ کے دین کا علم حاصل کریں اور اس پر ہم قائم رہیں، بچوں کو بھی دینی تربیت کریں۔ تو اس طریقے سے جو اہل بدعات ہیں ان کو اگر آپ کے پاس ہاتھ ہے، اور یہ جو حکمراں ہوتے ہیں، قاضی ہوتے ہیں، ان کے لیے ہوتا ہے، اس سے آپ اس کو روکیں۔ اللہ کے رسول کیا حدیث ہے؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کوئی منکر دیکھے اس کو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے روکے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر اس کی طاقت نہیں زبان سے روکے۔ کس سے روکے؟ زبان سے۔ نصیحت کیجیے آپ ان کو کہ بھئی یہ جو چیز کر رہے ہیں آپ غلط ہے، یہ، اور دلیلیں پیش کریں، قرآن کی آیتیں حدیثیں پیش کریں، یہ منکر چیز ہے، حرام ہے، غلط ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، مت کیجیے اس کو۔ ہم جو ہے اس کو زبان سے نصیحت کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اس کی طاقت نہیں تو انسان اس کو دل میں برا جانے، دل میں برا جانے، زبان پر نہیں لانا اس کو، آپ اس کو دل میں برا جانے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے یہ۔ جی ہاں، تو کوئی منکر ہے، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے اس کو رد کرنے کی، آپ اس کو دل میں برا جانیے۔ یہ نہیں کہ محفل میں جا کر کے بیان کیجئے، لوگوں کے سامنے جا کر کے بیان کیجئے، نہیں۔ اگر آپ اس منکر کو نہیں روک سکتے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے، تو دل میں تو اللہ کے علاوہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے دل پر، دل میں آپ اس کو برا جانیے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز کیا ہے؟ غلط ہے وہ۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ دل میں بھی آپ نہ برا جانے، نہیں، دل میں اس کو برا جاننا ہے۔ تو یہ بھی ایک جہاد ہے میرے بھائی، کہ انسان اہل بدعت سے اور اس طریقے سے جو اہل معاصی ہیں، منکرات ہیں، ان کے ساتھ انسان جہاد کرے۔ مال سے جہاد ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں جہاں جہاں جہاد کرنے کا حکم دیا، ہر جگہ اللہ رب العالمین نے مال ہی کو مقدم کیا ہے، کیونکہ مال ہوگا تبھی تو جہاد ہوگا نا۔ جہاد کرنے کے لیے بھی تو ہتھیار چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہتھیار کہاں سے ملے گا؟ مال سے ملے گا۔ تو اللہ رب العالمین قرآن کی تمام آیتوں میں صرف ایک آیت ایسی ہے سورہ توبہ کی جس میں اللہ رب العالمین نے نفس کا جہاد مقدم کیا، مال کو بعد میں بیان کیا ہے۔ ایک آیت ہے پورے قرآن کریم میں بس، ورنہ جتنی آیتیں ہیں تمام آیتوں میں اللہ نے جاہدوا باموالکم وانفسکم، پہلے مال پھر نفس ہے۔ مال سے بھی جہاد ہوتا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، مال کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کیجیے، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ جو ہے خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں، نیکی کام کرنا چاہتے ہیں، بغیر مال کے تو نہیں ہوگا۔ آپ جو ہے تعلیم دینا ہے یا مدرسہ بنانا ہے یا اس طریقے سے اور کوئی خیر کام کرنا، اس کے لیے مال چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کی بڑی حکمت کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کن سے ہوئی؟ سب سے پہلے حضرت خدیجہ
مالدار خاتون تھی، انہوں نے پورا مال اللہ کی نشر و اشاعت کے لیے وقف کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عبدالرحمن بن عوف، یہ سب مالدار صحابہ میں سے ہیں، مالدار صحابہ میں سے۔ ان کو اللہ نے مال دیا، اپنے پورے مال کو اللہ کی نشر و اشاعت کے لیے لگا دیا، اس مال کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے لیجئے اور آپ اس کو پورے جو ہے آپ اللہ کے دین کے لیے کام کیجیے۔ تو مال چاہیے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ جی ہاں، بغیر مال کے نہیں کچھ ہوتا ہے۔ آج ہم تھوڑا سا دیتے سمجھتے انہیں بہت کچھ دے دیا۔ جی ہاں، میں جامعہ محمدیہ سے پڑھا ہوا ہوں، مالیگاؤں میں جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں، ٹھیک ہے، جا کر کے دیکھیے جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں 85 ایکڑ پر ہے۔ مالیگاؤں کے ایک سیٹھ تھے خلیل سیٹھ حاجی، پورا 85 ایکڑ زمین انہوں نے مدرسے کے لیے وقف کر دیا۔ چوپلی کیا نام ہے، جب آپ وہ ہائی وے ہے کہاں سے، آگرہ اور یو پی کا جو ہائی وے ہے، جو بمبئی سے گاڑیاں جاتی ہیں، جب آپ جائیں گے مہاراشٹرا سے تو آپ کو وہاں سے گزرنا ہی ہوگا، اسی جگہ پر قائم ہے، چاروں طرف سے ہائی بڑے بڑے روڈ ہیں، ایک طرف سے ہائی وے ہے، اس پر وہ جگہ قائم ہے۔ آج اس کی کتنی قیمت ہوگی شاید کیلکولیٹر میں اس کا حساب ہی نہیں ہوگا، 85 ایکڑ زمین۔ جی ہاں، آپ سوچ لیجیے، بہت مالدار تھے مالیگاؤں کے حاجی خلیل، پورا انہوں نے زمین کے لیے وقف، مسجد مدرسے کے لیے وقف کر دیا انہوں نے۔ آج ہم 10-20 ہزار روپیہ 50 ہزار روپیہ دے دیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ آج بھی ایسے لوگ موجود الحمدللہ، پوری مسجد بنا دیا، پورا مدرسہ دے دیا، پورا اسپتال بنا دیا، زمین وقف کر دیا۔ ہیں ایسے لوگ الحمدللہ دنیا کے اندر، آج بھی اگر سے کم تعداد ہوتی جا رہی ہے لیکن ہیں الحمدللہ۔ تو یہ بھی جہاد ہے، یعنی اتنا مال دینے کے لیے جو ہے آدمی کو ایک بار نہیں کروڑوں بار سوچنا پڑے گا، معمولی دولت نہیں ہے 85 ایکڑ زمین۔ جی ہاں، وہ بھی شہر میں، جی ہائی وے کے اوپر، جو نیشنل ہائی وے شاہراہ جو ہوتی ہے، ہائی وے بہترین زبردست، بمبئی سے لے کر کے دلی اور یو پی تک جانے والی، اور جو ہے پورا یہ ہائی وے پر اتنی بڑی زمین دے دینا، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت دل گردے کا کام ہے، یہ اتنا بڑا جو ہے وقف کر دینا مدرسے کے لیے۔ جی ہاں، جا کے دیکھیے وہاں پر جو ہے آپ کو نہیں دیکھیں گے جامعہ تو بہت خوشی ہوگی، دل باغ باغ ہو جاتا الحمدللہ۔ مولانا مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے ادارہ قائم کیا وہاں پر، ابھی ان کے فرزند ہے ارشد مختار صاحب، وہ ادارہ دیکھ رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مال کا جہاد، یہ اللہ رب العالمین نفس کے جہاد پر مقدم کیا ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ جی ہاں، اور تمام آیتوں میں، ایک آیت کو چھوڑ کر کے باقی تمام آیتوں میں اللہ نے اس کو مقدم کیا ہے۔ نیک اعمال سے انسان جہاد کرتا ہے، نیک اعمال پر قائم رہنا، یہ بھی جہاد ہے۔ اللہ کے رسول کیا حدیث ہے، انا وکافر الیتیم، انا والساعی علی الارملہ وکافر الیتیم فی الجنت کہاکذا، اس طریقے سے آپ نے فرمائے سے کہ میں اور کفیل کی، یتیم کی کفالت کرنے والا اور بیواؤں کی مدد کرنے والا جنت میں ایسے رہیں گے۔ اور ایک حدیث میں کل مجاہد فی سبیل اللہ، ایسا آدمی گویا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے طریقے سے۔ تو یتیموں کی کفالت کرنا، غریبوں کا خیال رکھنا اور بیواؤں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، یہ کیا یہ ہے کہ انسان اس پر اللہ تعالیٰ اسے مدد دیتا ہے۔ جب بھی آپ لوگ مسجد کے اندر آئیں، بھائی آپ لوگ متعامل، ہمیں کتنی بار کہا ہوں کہ 2 رکعت تحیۃ المسجد کے پاس بیٹھو، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیجیے، اس کے بعد مسجد کے اندر بیٹھیے۔ کب عمل کریں گے؟ جب ہم متعاون ہو کر کے، عالم ہو کر کے عمل نہیں کریں گے تو کون اس کے اوپر عمل کرے گا؟ یہ ضرور یہ اس میں سے ہے۔ اللہ کے رسول کہتی ہے جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو، جب تک 2 رکعت نہ پڑھ لے نہ بیٹھے، 2 رکعت پڑھیے اس کے بعد بیٹھیے آ کر کے۔ جی ہاں، آ کر کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ کتنی بار میں نصیحت کر رہا ہوں بھائی، الحمدللہ دعوت سینٹر ہے، یہاں سنت اور توحید کی دعوت دی جاتی ہے، یہ بھی بتایا جاتا ہے۔ تو اگر ہم نہیں عمل کریں گے کون اس کے اوپر عمل کرے گا؟ یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ جب ہم آئیں تو بیٹھنے سے پہلے پڑھیں، ہمارے نبی کی تعلیم ہے یہ۔ ہم قدوہ ہیں لوگوں کے لیے، عالم خطبہ دیتے ہیں، لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، خود عمل نہیں کریں گے تو کون عمل اس کے اوپر کرے گا؟ اس لیے کوئی بات کہنے سے پہلے خود انسان کو عمل کرنا چاہیے اس کے اوپر۔ جی ہاں، تو میں بتا یہ رہا تھا کہ مال کا جہاد ہے، نیک اعمال کا جہاد ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا یہ کیا جہاد سے کم ہے؟ اللہ کے رسول اس کو بھی جہاد قرار دیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی تشریف لائے اور کہا کہ جو ہے میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ کہا تمہارے ماں باپ زندہ؟ کہا کہ ہاں۔ کہا جاؤ میں جہاد کرو، یعنی ماں باپ کی جا کے خدمت کرو، ماں باپ کی اطاعت کرو، ماں باپ کی جو ہے پیروی کرو۔
تو ماں باپ کی خدمت کرنا یہ بھی جہاد ہے. تو ہمارا ایک وہ بن گیا ہے کہ جہاد کا لفظ آتا ہے فوراً ہمارا دماغ وہیں جاتا ہے. کہاں پر؟ وہی جنگ کرنا، قتال کرنا، لڑائی کرنا. وہ بھی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی بہت سارے جہاد ہیں جو ہم سے ضروری ہیں کہ انسان ان کو کرے. کیونکہ جہاد کا معنی ہوتے کوشش کرنا، محنت کرنا. اللہ نے آپ کو جو صلاحیت دی ہے، جو طاقت دی ہے، اس کو استعمال کرنا، اسی کو جہاد کہا جاتا ہے لغت کے اعتبار سے. وہ بھی ہے، یہ بھی جہاد ہے. جی ہاں. اگر وہ نہیں ہے مان لیجیے، اس کے لیے شرط ہے. اگر شرط ہوگی تبھی وہ چیز پوری ہوگی. ہمارے پاس طاقت ہونی چاہیے، جھنڈا ہونا چاہیے، حاکم وقت کی اجازت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تب انسان کرتا ہے. ویسے نہیں، یہ اس کے لیے شرطیں ہوتی ہیں. اور یہ جو حاکم وقت ہوتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے. یہ تنظیموں کا کام نہیں ہوتا جہاد کرنے کا مسئلہ. یہ حاکم وقت کا مسئلہ ہے، حاکم وقت کی ذمہ داریوں میں سے ہے یہ. جی ہاں. اب مان لیجیے دو ملک ہیں، ملک کو فلاں ملک سے لڑائی کرنا ہے، کون فیصلہ کرے گا بھائی؟ لوگ فیصلہ کریں گے کہ جو حکمراں ہوتے ہیں وہ فیصلہ کریں گے. وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں. ایسے نہیں کہ آدمی کھڑا ہو گیا ہے، ایک آدمی نے تنظیم بنا لیا، کہا کہ میں فیصلہ کرتا ہوں کہ فلاں ملک سے لڑائی کریں گے. نہیں. اس لیے جہاد کی شرطیں ہوتی ہیں. جہاد کی کیا ہوتی ہے؟ شرطیں ہوتی ہیں میرے بھائی. جیسے نماز کی شرط ہے وضو کرنا. بغیر وضو کی نماز ہو جائے گی نماز؟ نہیں ہوگی. چاہیے وضو ضروری ہے، شرط ہے. ایسی جہاد کے لیے بھی شرط ہے. طاقت ہونی چاہیے ہمارے پاس، حاکم وقت کی طرف سے اجازت ہونی چاہیے، اور اس طریقے سے ماں باپ کی طرف سے اجازت ہونی چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے. بہت ساری شرطیں ہیں اس کی. اگر وہ چیز نہیں ہے تو چیز جو شرط نہیں ہوگی وہ چیز نہیں پائی جائے گی. فاتقوا اللہ ما استطعتم. لیکن باقی جو اور جہاد ہیں جو ہماری استطاعت میں ہیں، اس کو تو ہم کم سے کم کریں. اس جہاد کا بھی مطلب اسلام کی اشاعت ہے، اور ان جہادوں کا بھی مطلب اسلام کا پھیلانا ہے. بات سمجھائے گی سمجھائی؟ اس کا بھی مطلب ہے اسلام کی نشر و اشاعت. اس کا بھی مطلب ہے اسلام کو لوگوں کے اندر پھیلانا، بدعت خرافات تمام چیزوں کو ختم کرنا، اور جو ہے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا. کیا غیر مسلم کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے جہاد ہی ضروری ہے؟ آپ نے اخلاق سے بلائیے، اچھے کردار سے بلائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر کیا نہیں دعوت دیتے تھے کفار و غیر مسلمین کو؟ کیسے دیتے تھے؟ کیا ان سے جنگ کیا تھا انہوں نے؟ نہیں. اپنے اخلاق سے، قرآن کے ذریعے سے، اور دین، اور جو ہے اپنے اعمال اور کردار سے آپ نے ان کو دین کی طرف دعوت دیا. تو اپنا کردار تو ہم بدلتے نہیں ہیں، اپنا اخلاق بدلتے نہیں ہیں، علم حاصل نہیں کرتے، اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو کہاں سے اسلام کی نشر و اشاعت ہوگی؟ تو جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں. وہ جہاد کی جو ساری قسمیں ہیں وہ باقی ہیں، قیامت تک باقی رہے گی. وہ جہاد بھی باقی رہے گا قیامت تک. کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرطیں ہیں. کوئی بھی عمل عبادت بغیر شرط کے نہیں ہوتی. آپ یہ جہاد کرنے جاؤ گے، اس کے لیے بھی شرط ہے کہ آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، آپ کے پاس علم ہونا چاہیے. ایسے نہیں کہ آپ کے پاس کچھ علم نہیں ہے اور آپ جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں. تو بہرحال بات یہ ہو رہی میرے بھائیوں کہ یہ جو جہاد میں اللہ فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اس کے بہت ساری انواع اقسام ہیں جو میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا. پھر اللہ فرماتا ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کا خوف نہیں کرتے ہیں. آج ہمارے یہاں کیا ہے بھئی؟ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، شادی سادگی کے ساتھ کر لوگے، لوگ کیا کہیں گے، اتنا زیادہ پیسہ ہے اس کے پاس، کیا کرے گا وہ، لوگ کہیں گے بخیل ہے، شادی کر لیا، بیٹی کی جہیز نہیں دیا، کار نہیں دیا. لوگ کیا کہیں گے؟ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے. ہمیں ملامت کرنے والی کا خوف ہو گیا ہے کہ ملامت کرنے والے ملامت کریں گے. پیسہ ہے، سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں، کمپنی ہے ان کے پاس، بہت پیسہ کماتے ہیں، پیسے کمی نہیں ہے، سادگی کے ساتھ شادی کر رہا ہے. بہت بخیل، کنجوس، مکھی چوس انسان ہے یہ. کچھ خرچ نہیں کیا شادی بیاہ کے اندر، کھانا 2-3 قسم کا صرف رکھا، بس 2-3 لوگوں کو بلا کر کے اپنی بیوی بیٹی کو بھیج دیا، اور جو ہے کچھ نہیں دیا، جہیز کچھ نہیں دیا اس نے. نعوذ باللہ من ذالک. لوگوں کا خوف دلوں کے اندر، معاشرے کا خوف، ملامت کرنے والے کا خوف. اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رہے گا ہمارے دلوں کے اندر. جی ہاں، یہ آج صورتحال ہوگی. تو ان کی کیا صفت ہوگی؟ لا یخافون لومۃ. کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے نا، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بھئی معاشرے میں ہیں لوگ سب کے، کیا میں نے دعوت کھایا ہے، اگر نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. فلاں صاحب دیکھو ان کے پاس کچھ پیسہ نہیں تھا، انہوں نے اتنا جہیز دے دیا، ہم نہیں دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ چیز نہیں دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. یہی ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر. دیکھا دیکھی لوگ کرتے ہیں، دیکھا دیکھی نیکی نہیں کرتے ہیں، دیکھا دیکھی برائی کرتے ہیں. لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، دیکھا دیکھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے، ہے کہ نہیں ہے. لوگ جو ہے برائی کے لیے دیکھا دیکھی کرتے ہیں. ہاں وہ کر رہا ہم بھی کریں گے، ہمارا نام کیوں نیچے رہے. نام کے لیے لوگ مرتے ہیں. قربانی کا مہینہ آنے والا نا،
ہمارے ملک میں بڑے بڑے شیر خوب بڑے بڑے جانور لے کر کے آئیں گے، اس کا فوٹو نکالیں گے، فیس بک پہ ڈالیں گے، پورے محلے میں قربانی کے جانور کو گھمائیں گے، یہ فلاں سیٹھ صاحب کا بکرا ہے، جی ہاں خوب کریں گے۔ سب ریاکاری میرے بھائی، جی ہاں سب ریاکار، اللہ کے لیے کر رہے ہو، اللہ کے یہاں جانور نہیں پہنچتا، خون گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کے یہاں تقوی اور اخلاص پہنچتا ہے۔ جی ہاں پورے معاشرے میں پورے محلے میں جہاں ان کی دکانیں ہیں، سیٹھ صاحب کا نام، جہاں گھر سب بکرے کو باقاعدہ چلائیں گے، دیکھو فلاں سیٹھ صاحب کا بکرا چل رہا ہے، جی ہاں یہ صورتحال، سب دکھاوا ریاکاری۔ جی ہاں تو لوگوں سے خوف مت کھائیے، اللہ تعالیٰ سے خوف کھائیے۔ اللہ کیا جواب دے رہا ہے؟ لوگوں کی شرم نہ کیجیے، لوگوں کی شرم کیجیے، لیکن جس میں شرم کرنے کے لیے کہا گیا، جس میں نہیں شرم کرنا انسان اس میں شرم کرتا ہے، اور جس میں شرم کرنا اس میں نہیں شرم کرتا۔ بوڑھے انسان کا خیال نہیں رہتا، بوڑھے انسان کے سامنے جھوٹ بولتا، سگریٹ پیتا، نہیں شرم کرتا، کوئی لحاظ نہیں رکھتا، لیکن برائی کے لیے جو ہے لحاظ رکھتا کہ بھئی ہمارے پڑوسی نے یہ دے دیا، ہم نہیں دیں گے، لوگ ہمیں کیا کہیں گے۔ لوگوں کا خوف دلوں کے اندر، اللہ فرماتا ہے اللہ یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا وہ خوف نہیں کریں گے۔ ان کے دل میں اگر خوف ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا۔ کہو کب تک کہو گے؟ کب تک آپ کہو گے؟ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہمارا آپ سے کوئی یہ تعریف نہیں چاہیے کہ آپ ہماری تعریف کریں۔ جی ہاں آج آپ نے 1 کروڑ شادی میں خرچ کر دیا، ابھی ہمارے علاقے میں ایک آدمی نے 1 کروڑ زیادہ خرچ کیا ہے شادی میں، اور ایک مولوی کی تنخواہ نہیں دیتا ہے، وہ ایک مولوی کی تنخواہ 12,000 10,000 نہیں دیتا ہے، لیکن 1 کروڑ زیادہ شادی میں اپنی بیٹی کی خرچ کیا، 25 لاکھ کی گاڑی دیا اس نے۔ جی ہاں اور 70-80 کاریں اس کی شادی، بیٹی کی شادی میں آئیں، لوگ لے کر کے آئے، اور پتہ نہیں کتنے قسم کا پکوان بنایا، لیکن ایک مولوی کی تنخواہ چلے جائے چندہ کرنے کی نہیں دے گا وہ، لیکن اتنا پیسہ شادی کے اندر خرچ کیا۔ آج بہت نام ہو رہا ہے، کل کوئی 1.5 کروڑ خرچ کرے گا، تم چلے جاؤ گے پیچھے، اس کا نام آ جائے گا۔ 25-10 لاکھ میں مسجد بن جاتی ہے، 20 لاکھ میں عالیشان مسجد بن جائے گی، گاؤں دیہات میں 10 لاکھ 15-20 لاکھ مسجد بن جائے گی۔ مسجد بنا دو گے، جب تک مسجد قائم رہے گی اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا، لیکن یہ جو تم نے کام کیا یہ تو وبال ہے تمہارے لیے، یہ سزا ہے تمہارے لیے، حرام میں گیا تمہارا سارا مال، کچھ فائدہ اس کا نہیں ہوا۔ جی ہاں لوگوں کا خوف، لوگ کیا کہیں گے، پیسے والا ہے، یا نہیں خوف کھاتا ہے، یا نہیں شرم کھاتا کہ لوگ آتے ہیں چندہ کرنے کے لیے مسجد مدرسے کے لیے، میں نہیں دیتا ہوں، لوگ کیا کہتے ہیں، یہاں نہیں شرم کرتا، یہاں شرم کرتا برائی میں کہ لوگ کیا کہیں گے، جہیز نہیں دیا اس نے، نعوذ باللہ۔ پورا پیمانہ بدل گیا، پورا ڈھانچہ بدلا ہوا ہمارے معاشرے کا، سب اس کو بدلنے کی ضرورت ہے میرے بھائی، اس کو بدلنے کے لیے جہاد کرنا پڑے گا۔ جی ہاں جہاد، جو اصلی جہاد جو ہے وہ جہاد کرنا پڑے گا، تب جا کر کے ساری چیزیں ختم ہوگی، لڑنا پڑے گا معاشرے سے، جی بہادری دکھانی پڑے گی معاشرے میں، یہ نہیں کہ ڈھلمل یقین لوگ بیوی کہہ رہی ہے، فلاں کہہ رہے ہیں، چلو خلاص ہو گیا، نہیں، بیوی نہیں جائے گی، پیسہ آپ کما رہے ہو، آپ سے پوچھا جائے گا، بیوی کی بات مت مانیے، اس میں وہاں مانیے جہاں فائدہ ہے، کتاب اللہ سنت رسول کے موافق وہاں مانیے۔ آپ دیکھیے سارے جو ہے کیا نام ہے، سارے فیصلے بیوی ہی کے مطابق ہوتے ہیں۔ جی ہاں وہ جو کہتی ہے وہ انسان کرتا ہے، شادی بیاہ کرنا ہو، کیا کھلانا ہے، کیا کرنا، سب کچھ بیوی۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے ہم میاں بیوی میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا ہے، کہا کیوں نہیں جھگڑا ہوا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کہا کہ ہم نے جو ہے تقسیم کر رکھا ہے کہ جو ہے چھوٹے چھوٹے مسائل میں کیا ہوگا، کیا نام ہے، وہ ہم تمہاری بات مان لیں گے، اور جو بڑے بڑے مسائل میں ہیں اس میں تم ہماری بات ماننا، ٹھیک ہے۔ تو پوچھا کیا چھوٹے مسائل ہیں، جیسے چھوٹے مسائل گھر خریدنا ہے، شادی کرنا ہے بیٹی بیٹے کی، کہاں کرنا ہے، کیا کھلانا ہے، گاڑی لینا ہے، یہ سب بیوی کی بات چلتی ہے۔ تو بولے بڑے مسائل کیا ہیں، بڑے مسائل یہ کہ امریکہ ایران کی جنگ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، روس اور ایران جو جنگ ہو رہی ہے یہ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، یہ بڑے بڑے مسائل ہیں، اس پر میری رائے رہتی ہے۔ تو میری بیوی میری رائے کو مانتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے مسائل میں بیوی کی بات کو مانتا ہوں، سمجھ رہے نا، یہ صورتحال ہے۔ جی ہاں یہ بڑے مسائل میں تو ہم نے وہ کر رکھا ہے، گھر میں جو ہے بیوی سے ایگریمنٹ کر رکھا ہے، چھوٹے مسائل میں تمہاری ساری بات ہم مانیں گے، بڑے مسائل میں تو ہماری ساری بات ماننا۔ یہ بڑے بڑے مسائل ہیں، دنیا کے مسائل ہیں، اس میں جو میری رائے گی تم کو ماننا۔ چھوٹے مسائل شادی بیاہ اور جو ہے گاڑی اور یہ اور وہ جو ہیں، یہ چھوٹے چھوٹی باتیں ہیں، اس میں تمہاری بات چلے گی، تو باقی کیا بچا، پھر کچھ بچا اس کے بعد؟
نہ من تیل ہوگی نہ ہوگا نہ رادا ناچے گی. آپ جو ہے رائے دے رہو کہ ایران اور ایک کیا نام ہے یہ روسیا اور روس اور یوکرین کی جنگ نہیں ہونی چاہیے، اس میں مصالحت ہونی چاہیے. کون آپ کی بات سننے والا ہے؟ تو یہ مسئلہ ہے میرے بھائی. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے. اللہ کا مال اللہ کے دین کے لیے استعمال کیجیے میرے بھائی. اللہ کی نافرمانی میں اس کو مت استعمال کیجیے. اس کے بارے ہم سے سوال کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا قیامت کے دن، مال کہاں سے کمایا، کہاں تم نے خرچ کیا. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا عطا کرتا ہے. کون سا فضل؟ یہ ساری چیزیں، مال، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اور اللہ کے دین پر عمل پیرا ہونا، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کرنا، یہ سب اللہ کا فضل ہے. اللہ جس کے دل میں ڈالتا ہے ساری چیزیں. اللہ کا فضل ہے. مال بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اللہ نے اس کو فضل کہا ہے. وابتغوا من فضل اللہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ جب جمعہ کی نماز پڑھ لو، زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا مال تلاش کرو. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا مال ہے. جب اللہ کا فضل ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اللہ کے راستے میں استعمال کرو میرے بھائی. اللہ کے دین میں استعمال کرو. واللہ واسع علیم. اللہ تعالیٰ کشادگی والا ہے اور علم والا ہے. کشادگی والا اور علم والا اللہ رب العالمین ہے. تو میرے بھائیوں، یہ آیت تھی جس آیت کی شرح آپ کے سامنے کی گئی. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، یا جس آیت کے لیے مصنف نے پیش کیا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے محبت کرتا ہے. اللہ نے کہا یحبہم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے. لہذا ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ محبت کرتا ہے. اس کی محبت کا انداز کیا ہے، طریقہ کیا، کیفیت کا ہے، یہ اللہ کے حوالے. لیکن اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. جی ہاں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک بنائے، صالح بنائے، اور اللہ رب العالمین اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اس کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. آمین. وجزاکم اللہ خیر. وصحابہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.